الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح فرما دی اور فیصلہ فرما دیا کہ اس قرآن پاک سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو متقی ہیں۔ ھدی للمتقین کا یہ مطلب نہیں کہ یہ غیر متقین کے لیے ہدایت نہیں۔ جس طرح سورج ہر ذی روح کے لیے فائدہ مند ہے، اسی کی روشنی اور اسی کی گرمی سے ہر چیز فائدہ اٹھاتی ہے، خواہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی آنکھیں بند رکھے یا کھولے، لیکن اس کی روشنی، گرمی اور طاقت ہر چیز کو پہنچتی ہے۔ قرآن پاک کفار، مشرکین، غافلوں، فاسقوں، فاجروں، مومنین اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کفار کو بتاتی ہے کہ تم خالق کا انکار کس طرح کرتے ہو، تم خود بخود تو پیدا نہیں ہوئے، ایک ایسی ہستی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی عبادت ضروری ہے۔ مشرکین کے لیے اس طرح کہ یہی کتاب انہیں فرماتی ہے کہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور شریک ہوتا تو یہ نظام کائنات جو ہے اس میں ضرور گڑبڑ ہوتی، لیکن ایک حکم ہے جو چل رہا ہے، اس کے حکم کے تحت ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ تمہارا ایک ہی مالک اور خالق ہے جو وحدہ اور لا شریک ہے۔ ھدی للمتقین کا مطلب یہ ہوا کہ اس پاک کلام سے فائدہ اور ہدایت وہ شخص حاصل کرتا ہے جو کہ استعارات اور استطاعت رکھتا ہو، اور وہ صرف متقیوں میں ہوتی ہے، اس لیے کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو دل اور دماغ روشن کر دیتا ہے۔ اگر تقوی نہ ہو تو شیطان اور نفس کی وجہ سے انسان اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کر کے اپنے سینے کو سیاہ کر لیتا ہے، اس کے دلوں اور دماغ پر مہر لگ جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، شروع میں وہ اسے بہت تکلیف دیتا ہے، جس طرح ایک سفید کپڑے والے انسان کے کپڑے پر داغ لگ جائے تو اس انسان کو اس داغ کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے جب تک وہ اسے دھو کر صاف نہ کر لے۔ اسی طرح گناہ کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے انسان کے دل پر جب داغ لگ جاتا ہے تو اس کے اندر اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، جب تک استغفار کر کے اس داغ کو دھوتا نہیں۔ اگر وہ نہ دھوئے تو یہ داغ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کی حالت اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح برتن الٹا ہو، جس میں جو چیز ڈالے وہ باہر آ جاتی ہے، یعنی اسے اچھی چیز بری اور بری چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ اس طرح وہ انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی استعارات اور استطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے سینے روشن ہو جاتے ہیں، وہ نور والا نور ہو جاتے ہیں، وہ سب چیزوں پر غالب آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ شیطان کا زور بھی ان پر ختم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو تقوی حاصل تھا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ جس سے انسان اپنے دل اور دماغ کو روشن کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ تقوی یہ
چیز ہے کہ انسان اس دنیا کے سفر میں اپنے آپ کو اپنی نفسانی خواہشات سے اس طرح بچا کر چلے کہ جس طرح کوئی شخص ایسے راستے پر جا رہا ہے کہ جس کے دونوں طرف پر کانٹے ہیں اور وہ اپنا دامن بچا کر چلتا ہے، یعنی دنیاوی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا اور اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کے مطابق اپنی زندگی کو پابند رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں، بہت مشکل اور بہت عظیم چیز ہے۔ اس کو حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ انسان کے ساتھ دشمن اور نفس اور شیطان جو ہر وقت اسے برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور نفسانی خواہشات کو اس پر غالب کرتے ہیں، ان دونوں خفیہ دشمنوں سے جنگ کرنا جو ہر وقت اس کے بسری بیکار رہتے ہیں اور دل کے اندر ہیں، بہت ہی دل جگرے کا کام ہے۔ شیطان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایسی طاقت حاصل ہے کہ وہ خون میں رگوں میں دوڑ سکتا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر فرمایا گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد اصغر تو یہ تھا کہ جو تم کافر و مشرکین کے ساتھ جنگ کرتے تھے، دشمن تمہارے سامنے ہوتا تھا تو تم اسے قتل کر کے غازی بن جاتے تھے، اگر تم دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جاتے تو تم شہید ہو جاتے تھے، لیکن اب دونوں دشمنوں سے تمہارا مقابلہ ہے جو تمہارے اندر خفیہ ہیں اور ہر وقت وہ تازست تمہارے ساتھ رہیں گے، ان سے مقابلہ جہاد اکبر ہے۔ یعنی جہاد اکبر کرنے سے انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے سینے کو صاف کرتا ہے۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا انہوں نے دنیا اور آخرت میں عظیم رتبہ پایا۔ تقوی اختیار کرنا آسان بات نہیں، تقوی اختیار کیا ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے اور اس دنیا میں وہ اپنی زندگی کس طرح گزارتے تھے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے پاس 40 گھڑے گھی کے بھرے ہوئے تھے اور غلام نے آ کر کہا کہ جناب ایک گھڑے میں سے چوہا نکلا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ کون سا گھڑا ہے؟ غلام گھڑا بھول گیا۔ آپ نے کہا کہ یہ 40 کے 40 گھڑے پانی کی طرح بہا دو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بسطام سے ہمدان گئے، انہوں نے وہاں سے قسم کے بیج خریدے۔ جب واپس بسطام پہنچے تو کھول کر دیکھا کہ ان کے اندر 2 چونٹیاں ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے فوراً 2 چونٹیوں کو اٹھایا اور پھر بسطام سے ہمدان گئے اور جا کر ان چونٹیوں کو وہیں چھوڑ جہاں سے وہ لے کر گئے تھے۔